پاکستانی فلم انڈسٹری میں چاکلیٹی ہیرو کا خطاب پانے والے وحید مراد خواتین میں اتنے مقبول تھے کہ ان کے ساتھ کام کرنے والی ہیروئن کے شوہر بھی ان سے خائف رہتے تھے۔ وحید مراد خواتین میں مقبول ہونے کے باوجود کبھی بھی وحید مراد کا اپنے ساتھ کام کرنے والی ہیروئن کے ساتھ کوئی اسکینڈل نہیں بنا۔ وحید مراد اپنے کام اور انداز کی وجہ سے منفرد تھے۔ وحید مراد جب گانوں پر رقص کرتے تو ان کا انگ انگ سروں کے ساتھ رقص کرتے ہوئے نظر آتا تھا۔ وحید مراد کا ہیئر اسٹائل ان کے چہرے کو مزید دلکش بنا دیتا تھا۔ دلیپ کمار کے ہیئر اسٹائل کے بعد سب سے زیادہ وحید مراد کے ہیئر اسٹائل کو پسند اور اپنایا گیا۔ وحید مراد کی موت کو کئی سال ہونے کو ہیں، پر ہر آنے والا دن وحید مراد کی شہرتوں کو مزید زندگی بخش رہا ہے۔ وحید مراد فلم ڈسٹریبیوٹر نثار مراد کی اکلوتی اولاد تھے۔ نثار مراد کا شمار امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ نثار مراد اور ان کی اہلیہ نے دنیا کی سب عیش و آرام وحید مراد کے نام کر رکھی تھیں۔ وحید مراد عیش و آرام کے سائے میں جوان ہوا۔ وحید مراد کو پیار سے ویدو کہتے تھے۔ گریجویشن کے بعد وحید مراد نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے انگلش لٹریچر بھی کیا۔ تعلیم کے دوران وحید مراد کی ساری توجہ اپنے والد کے کاروبار پر رہی اور انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ حصول تعلیم کے بعد وہ اپنے والد کے شعبے میں وہ اپنے ٹیلنٹ کو آزمائیں گے۔ والدین نے بھی اپنے بیٹے کے فیصلے کو مقدم سمجھا اور اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار دیا۔ وحید مراد نے حصول تعلیم کے بعد فلمی سفر اپنے والد نثار مراد کی فلم ساز ادارے مراد فلم کارپوریشن سے کیا، جس میں پہلی فلم جب سے دیکھا تمہیں اور اس کے بعد دوسری فلم انسان بدلتا ہے بھی پروڈیوس کر ڈالی۔ فلم کے دوران ہیرو درپن نے وحید مراد کو بہت تنگ کیا۔ درپن کا تعلق لاہور سے تھا اور وحید مراد کا تعلق کراچی سے، اور دونوں فلمیں بھی کراچی سے ہی بن رہی تھیں۔ درپن کے تنگ کرنے میں بھی ایک راز چھپا تھا۔ اس دوران فلم کی ہیروئن زیبا بیگم نے وحید مراد کو کہا کہ وحید تم خود ہیرو کا کردار ادا کیوں نہیں کر رہے، جس پر وحید مراد نے کہا کہ میرا رنگ سانولا ہے، رسک نہیں لے سکتا، لیکن زیبا کا مشورہ وحید مراد کے دل کو بھا گیا۔ اس طرح وحید مراد نے خود کو فلم کے پردے پر آزمانے کے لیے اولاد میں کام کرنا قبول کر لیا، اور اس فلم کے بعد وحید مراد عوام کے دلوں میں گھر کر گیا اور دیکھنے والوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا۔ فلم اولاد کی کامیابی کے بعد وحید مراد ایک بار پھر اپنی ذاتی پروڈکشن کی طرف لوٹ آئے اور فلم ہیرا اور فلم پتھر کا آغاز کیا، جس نے ان کو مکمل ہیرو بنا دیا، اور رہی صحیح کسر فلم ارمان نے پوری کر دی۔ اس طرح وحید مراد پاکستانی فلم انڈسٹری کے سپر اسٹار ہیرو بن گئے۔ بہتر مستقبل کے لیے وحید مراد کراچی چھوڑ کر لاہور شفٹ ہو گئے، اور لاہور کی فلم سازوں نے وحید مراد کے لیے فلموں کی بارش کر دی، اور یہ وہ دور تھا جب لاہور کی انڈسٹری پر درپن اور سنتوش کا راج تھا، مگر ایک اچھے ہیرو کی کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ اردو فلموں کے لیے محمد علی کے سوا کوئی اور اچھا ہیرو موجود ہی نہ تھا۔ وحید مراد کی آمد کے بعد لاہور فلمی صنعت کو ایسا ہیرو مل گیا جو پوری فلم کا بوجھ اکیلے سر پہ اٹھا سکتا تھا۔ وحید مراد کے بعد اور ہیرو بھی انڈسٹری پر راج کرنے آئے، پر وحید مراد کی جگہ کوئی نہ لے سکا۔ اس وقت ملک کا ہر نوجوان وحید مراد بننا چاہتا تھا، اور ہر لڑکی کو وحید مراد جیسا اپنے خوابوں کا شہزادے کی تلاش تھی، مگر وحید مراد کے دل کی تار کراچی کے صنعت کار ابراہیم میکر کی بیٹی سلما میکر کو دیکھ کر بج اٹھے تھے۔ یوں ایک روز وحید مراد سلما میکر کو اپنے دل کا حال سنانے اس کی ڈانسنگ کلاس میں جا پہنچے۔ سلما بتاتی ہیں کہ کلاس میں ایک سانولا سا نوجوان آیا اور مجھے بلا کر کہا مجھ سے شادی کرو گی۔ میں اچانک ایسی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی اور اس کا منہ دیکھتی رہ گئی، مگر وہ مجھے ایک الجھن میں ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ کچھ روز کے بعد وحید مراد کے والدین کی طرف سے شادی کا پیغام آیا، اور میں بھی اس کی جرت کو دیکھ کر انکار نہ کر سکی، اور ہم دونوں جیون ساتھی بن گئے۔ وحید مراد کی کامیابی کی وجہ سے فلم انڈسٹری کے لوگ وحید مراد سے خائف تھے۔ وحید مراد اور زیبا بیگم فلم انڈسٹری کی مقبول جوڑی تھیں، مگر محمد علی سے شادی کے بعد یہ جوڑی ٹوٹ گئی، اور اس طرح مغربی پاکستان سے آنے والی شبنم اور وحید مراد کی جوڑی کے چرچے مشہور ہوئے۔ پھر اچانک شبنم کے شوہر موسیقار درون گوش کو وحید مراد کے ساتھ شبنم کے کام کرنے پر اعتراض ہوا، اور شبنم نے اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے کنارہ کر لیا۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ ہر عروج کا ایک زوال ہے، لیکن وحید مراد اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے، اور جب انہوں نے زوال کو سامنے پایا
तो वो अंदर से टूट गए। 2 हादसात के बाद वहीद मुराद अपने चेहरे की दिलकशी खो बैठे और फिल्म इंडस्ट्री ने भी वहीद मुराद को नज़रअंदाज कर दिया। और इस दौरान वहीद मुराद अपनी छोटी सी फैमिली को भी नाराज़ कर बैठे और उनकी अहलिया ने उनको छोड़कर अमेरिका चली गईं, जिसके बाद वहीद मुराद टूट कर बिखर गए। और इस तरह 37 बरस गुजर जाने के बावजूद चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की मौत अब तक एक मौम्मा बनी हुई है। बाज़ लोगों का कहना है हालात की सितम ज़रीफ़ी से तंग आकर वहीद मुराद ने खुदकुशी की। ताहम कुछ लोग जहर दिए जाने का इंकशाफ भी जाहिर करते हैं, जबकि वहीद मुराद की अहलिया का कहना है कि वहीद मुराद को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बायस उनकी मौत वाक़या हुई।